وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. سورۃ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. قرآن مجید کی ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، اور جس طرح قرآن مجید میں دیگر مقامات پر یہ بات ذکر کی گئی، اسی طرح یہاں پر بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یہودیوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا انکار کیا، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، بلکہ جو کتاب ان پر نازل کی گئی تھی ان بدبختوں نے ان کا بھی انکار کیا، ان میں تحریف کا ارتکاب کیا، اللہ رب العالمین کی آیات کو بدل دیا اپنی خواہشات کے مطابق. اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا. اور اس مقام پر ان کے کردار کے حوالے سے ایک مزید قباحت ذکر کی گئی. فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو حق و انصاف کا حکم دیتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایک دن میں صبح کے وقت 40 سے زیادہ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، اور دن کے اگلے پہر 170 سے زیادہ مذہبی رہنماؤں کو، علماؤں کو قتل کیا. تو اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے اس طرز عمل کو ذکر کرا قرآن مجید میں تاکہ ان کا کردار لوگوں پر خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ایسے بدبخت لوگ ہیں
اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نازل شدہ احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، اور جو حق و انصاف کی بات کرے تو یہ اس حق و انصاف کی بات کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس بات کرنے والے کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ لہذا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی گئی، وعید نہیں، خوشخبری سنائی گئی کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع اور برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا، اللہ کی پکڑ سے ان کو بچانے والا اور ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اللہ کے پیغمبر، کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک معقول حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں بلایا جاتا ہے، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ یہودیوں کی تاریخ رہی ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ابتدا سے لے کر جب بھی انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا، ان کے آپس کے اختلافات اور تنازعات حل کرنے کے لیے، تو ان میں ایک گروہ ایسا ہمیشہ سے رہتا کہ جو اس سے اعراض کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو منہ پھیر لیتا ہے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے اور فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ اس لیے ہے بانہم، کہ بے شک انہوں نے قالوا کہا، لن تمسنا النار، کہ ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنتی کے۔ یعنی وہ یہ جو طرز عمل اختیار کرتے، اس کی وجہ قرآن مجید میں ذکر کی گئی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ جہنم میں داخل کیے بھی جائیں گے تو صرف چند دنوں کے لیے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ انہوں نے گڑھا ہے یا جو جھوٹ باندھا ہے یا جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے جھوٹ باندھنے نے ان کے دین میں انہیں دھوکے میں مبتلا کر دی۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، یا اگر گئے بھی تو بس تھوڑے عرصے کے لیے اور اس کے بعد جہنم سے نکال دیے جاؤ گے۔ یہ تمہاری خود کا جھوٹ باندھنا ہے، اور اس جھوٹ نے تمہیں تمہارے دین میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر تم اللہ کے احکامات سے اعراض کرتے ہو اور
اللہ کی کتاب سے منہ پھیرتے ہو. فکیف، پس کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم، ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، کہ جس دن کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا. ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی. اللہم مالک الملک. یہ دعا بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے. یہ دعا بھی ہے اور یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ تعلیم بھی ہے. فرمایا کہ پیغمبر کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، حقیقی بادشاہت کے مالک، حقیقی بادشاہ. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ذلت اور رسوائی عطا فرماتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو، تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وتخرج الحی من المیت، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. ان دو آیات میں اللہ رب العالمین کی صفات حمیدہ اور قدرت کاملہ کا تذکرہ ہوا. حقیقی جو بادشاہت ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور وہی اس کا مالک ہے. لہذا اس کے اقرار اور اعتراف کا حکم دیا گیا تاکہ یہ اقرار اور اعتراف جب ہم اپنی زبان سے کریں تو اس کا ایک عملی تصور ہمارے اندر پیدا ہو. جب اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں اور وہی ہر قسم کی بادشاہت کا مالک ہے اور اس کی جو ملکیت ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یہ تین اعتبارات سے اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے، اللہ کے مالک ہونے میں اور غیر اللہ کے مالک ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت ذاتیہ ہے، وہ کسی نے اللہ کو عطا نہیں کی، یہ کسی نے اللہ کو دی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذاتی ملکیت ہے. اور اللہ کے علاوہ ہر غیر اللہ کی ملکیت جو ہے وہ عطائی ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اس کو دی گئی ہے، اس کو مالک بنایا گیا ہے. نمبر دو، اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت دائمہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ کے علاوہ ہر غیر کی ملکیت بھلے وہ کتنی ہی طویل المیعاد ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی جو بادشاہت ہے وہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، اور وہ بھی ایک وقت آیا کہ ختم ہو گئی. لہذا اللہ کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت دائمہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور اللہ کے علاوہ غیر کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت ناقصہ ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہوگی.
اور تیسری بات ملکیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت کاملہ ہے، کائنات اور کائنات کے ہر ذرے کا وہ مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر غیر کی جو ملکیت ہے وہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حد ہے اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے وہ حقیقی ملکیت ہے، ملکیت ذاتیہ، ملکیت کاملہ اور ملکیت دائمہ، اور اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی جو ملکیت ہے وہ عطائی ہے اور وہ دائمی نہیں ہے، عارضی ہے، اور وہ کامل نہیں ہے، وہ ناقص ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تو ہی مالک حقیقی ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء۔ جب ملکیت کا مالک تو ہے تو تو جسے چاہتا ہے عارضی طور پر ناقص اعتبار سے عطا فرماتا ہے ایک محدود وقت کے لیے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ لہذا تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ ذکر کی گئی کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ یہ رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے اور اللہ کے حکم سے ہے۔ اور اللہ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں، زندہ کو مردہ سے نکالنا، جیسے ایک انڈا ہے بے جان ہوتا ہے، اس سے تو ایک زندہ وجود کو باہر نکالتا ہے۔ ایک نطفہ ہے جو بے جان ہوتا ہے اور اس سے تو ایک جاندار کو نکالتا ہے۔ آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے، پانی کے قطروں سے تو زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے، تو نے ہر شے کو پانی سے زندگی عطا فرمائی۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ جس طرح ایک وجود ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہر آنے والا وجود زندہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کبھی زندہ وجود سے مردہ وجود کو بھی نکالتا ہے۔ اور یہ جو انڈا ہے، جو ایک وجود زندہ وجود سے باہر آتا ہے، یہ جب باہر آتا ہے تو اس میں کوئی جان یا جاندار نہیں ہوتا، یہ بعد میں اللہ تو اس کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اہل ایمان نہیں بناتے، لا يتخذ نہیں بناتے، المؤمنون اہل ایمان مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے علاوہ۔ یعنی اہل ایمان کی یہ صفت ہے اور یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں، مومنوں کے مقابلے میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی ایسا کیا یا جو بھی یہ کرتا ہے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، یعنی پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا واسطہ اس سے ختم ہو گیا۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهَا۔ ایک صورت ہے کسی کافر کو دوست بنانے کی، وہ صورت یہ ہے کہ کوئی مصلحت ہو، کوئی حکمت ہو عارضی اعتبار سے۔ فرمایا الا یہ، ان تتقوا، یہ کہ تم ڈرو، منہم ان میں سے، تقا ڈرنا، یہ کہ تم بچاؤ اختیار کرو، ان تتقوا تم بچاؤ اختیار کرو، منہم ان میں سے بچاؤ اختیار کرنا، یعنی تمہیں اگر ان سے کسی قسم کا خوف ہو اور عارضی اعتبار سے اس خوف کی وجہ سے تم انہیں دوست بنانا چاہتے ہو تو اس کی گنجائش موجود۔ لہذا کوئی شرعی حکمت اور اگر مصلحت ہے تو اس حکمت اور مصلحت کی خاطر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے وجود سے، اپنے نفس سے اور اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ جو آیت یا آیات ہیں، ان آیات کا اس آیت کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ یعنی لا يتخذ المؤمنون الکافرین کا جب ذکر کیا کہ اہل ایمان کافروں کو دوست نہیں بناتے اور اہل ایمان کو کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک عقیدہ، ایک نظریہ اور ایک فکر ہمیں دی، اور وہ عقیدہ نظریہ فکر کیا ہے کہ جس وجہ سے کافروں کو دوست بنایا جاتا ہے وہ وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے تم دنیا کے طالب ہو، تمہیں عزت چاہیے، عزت کی خاطر، غلبے کی خاطر، طاقت کی خاطر یا دنیا کی غرض و غایت کی خاطر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا بیٹھو، تو لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب ہر قسم کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر یہ سارے بہانے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے کے لیے غلط ہے۔ لہذا پہلے عقیدہ سکھایا، عقیدہ مضبوط کیا۔ یہ آیت بھی، یہ جو 2 آیات ہیں، یہ بھی اس بات کی بنیاد ہیں کہ پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے۔ لہذا اللہ نے جب لا يتخذ المؤمنون الکافرین ایک عمل کا ذکر کیا تو اس سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی، کیونکہ جب یہ عقیدہ کسی کا مضبوط ہو جائے کہ مالک الملک اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت، حکومت اور غلبہ عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ ہر قسم کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی، جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا تو وہ کبھی بھی کسی مسلمان کے مقابلے میں کافر کو دوست نہیں بنائے گا۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ کافروں سے جو قلبی تعلق ہے، دلی محبت، وہ حرام ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہوں گے کہ عقیدے کا ایک اہم ترین جز ہے جو عملی اعتبار سے دور حاضر کے اندر تقریباً مفقود ہو گیا، اور وہ ہے الولاء والبراء، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان یہ ایک چین کی طرح ہے، اس کے مختلف کڑے ہیں، اور سب سے مضبوط ترین کڑا جو ایمان کا ہے وہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے۔ اگر انسان کسی سے محبت کرے، کسی سے قلبی تعلق قائم کرے، کسی سے دوستی کرے، تو اس کی بنیاد بھی اللہ کی ذات ہے، اور کسی سے میل ملاپ رکھے تو اس کی بنیاد بھی اللہ کی ذات ہو، اور اگر کسی سے نفرت کرے، دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بغض رکھے، اور اگر کسی سے علیحدگی اختیار کرے تو اس کی بنیاد بھی اللہ کی ذات ہے۔ لہذا چونکہ ایمان ایک ایسا رشتہ ہے جو تمام جتنے بھی وجود ہیں ان کو اللہ کی ذات پر جوڑتا ہے، لہذا اسی بنیاد پر محبت کا رشتہ بھی قائم ہونا چاہیے، قلبی تعلق بھی اسی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ لہذا یہ کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ کوئی شدت پسندی کی بات نہیں ہے۔ بھائی ہمارا دنیا میں وجود ہی اللہ کے لیے ہے، محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، لہذا تعلق بھی اسی سے ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد اللہ کی ذات ہو، اور جو اللہ کا انکاری ہو، اللہ کا باغی ہو، اللہ اس کے رسول کا، اس کے دین کا مذاق اڑانے والا ہو، اور اس کی حدود کو پامال کرنے والا ہو، اور اس کی شریعت کو پیٹھ پیچھے ڈالنے والا ہو، کیسے ایک مسلمان اس کے ساتھ قلبی تعلق قائم کر سکتا ہے؟ لہذا اس بات کو ایک عقل بھی قبول کرتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر 2 بھائی ہیں، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر ان 2 بھائیوں میں سے کسی بھائی کی کسی کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی ہے تو دوسرا بھائی کیا اس کے ساتھ محبت کے تعلقات استوار کرے گا کہ دوستیاں قائم کرے گا؟ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، دنیا کا وجود ہی اللہ رب العالمین کی ذات پر قائم ہے۔ لہذا یہ جو دل کا تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، یہ بھی اللہ کی
ذات کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے. لہذا فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اگر کسی نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنایا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ سے اب اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. آیت کے اختتام پر اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کافروں سے دوستی کافروں سے ڈر کر کرتے ہو تو کافروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اس بات کو سمجھ لو کہ لوٹ کر سب نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. قل، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ. ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوه، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، تو اللہ رب العالمین اسے جان لے گا. اللہ جانتا ہے اور جان لے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو تمہارا ظاہر ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو تو اسے بھی اللہ جانتا ہے. جسے تم ظاہر کرتے ہو وہ تمہارا عمل ہے، اور جسے تم اپنے دل کے اندر پوشیدہ رکھتے ہو وہ تمہارے ارادے ہیں. لہذا جب دل میں ارادہ کرو تب بھی تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ اس سے واقف ہے، خوب اچھی طرح اللہ اسے جانتا ہے. لہذا اس میں بھی تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن، کیا اللہ رب العالمین تو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر اگلی آیت میں روز آخرت کا ذکر کیا گیا. مطابقت یا ربط گزشتہ آیات کے ساتھ اگلی آیت کا یہ ہے کہ چونکہ ایک تسلسل جاری ہے، عزت اور ذلت اور اختیارات کے حوالے سے جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، پھر تمہیں ایک حکم دیا، اور پھر تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ڈرایا اور تمہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر آخرت کا ذکر بھی اسی پیرائے میں کیا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لہذا یوم، ایک دن ایسا آنے والا ہے، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر نفس پا لے گا ما عملت، جو بھی اس نے عمل کیا، من خیر، خیر میں سے، محضرا، حاضر کیا ہوا. یعنی جو بھی اس نے خیر کا کام کیا وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا، اور وہ خیر کا کام اور اس کا بدلہ وہ پا لے گا. وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے عمل کیا، من سوء، برا عمل، برائی میں سے، وہ بھی وہ پا لے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. جس نے اپنا برا عمل پایا، تود، وہ نفس یہ چاہے گا، لو ان بینہا، کاش کہ بے شک اس کے درمیان، یعنی بینہا و بینہ، اس کے درمیان اور اس کے عمل کے درمیان، امدم بعیدا، لمبا فاصلہ ہو، لمبی مسافت ہو جائے، دوری ایک قائم ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مشفق ہے، نرمی فرمانے والا، شفقت فرمانے والا ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو آج یہ دنیا ہے، دنیا دار العمل ہے، کل آخرت ہے، اور آخرت دار الجزا ہے. ہر شخص نے جو اس نے دنیا میں بویا ہے اسے اس نے کاٹنا ہے. لہذا اللہ پھر تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دو.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. پیغمبر کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ نتیجتاً اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور رحیم اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کے اندر فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں بڑی اللہ سے محبت ہے، حتیٰ کہ وہ خود کو اللہ کا چہیتا اور اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پسندیدہ. اللہ کے اندر بھی ایک ایسا بہترین اور جامع اصول ذکر کیا گیا کہ جس اصول کی روشنی میں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. یعنی میرے اور آپ کے معاشرے کے مختلف معیار ہیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے. کسی نے آل رسول کو بنیاد بنا کر اللہ کی محبت کے حصول کا دعویٰ کیا، چونکہ ہم سید ہیں یا ہم آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اللہ کے محبوب ہیں، یا چونکہ ہمارا انتساب آل رسول کے ساتھ ہے اس لیے ہم اللہ کے محبوب ہیں. کسی نے اپنا جو انتساب ہے وہ پیروں کے ساتھ، مرشدوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ قائم کیا اور اس انتساب کو اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنایا. کسی نے مختلف قسم کے اعمال کو چلہ کشی ہے یا ریاضتیں ہیں یا اپنی وضع کردہ عبادتیں ہیں، ان کے معیار کو اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بتایا. کسی نے کسی خاص اور مخصوص مسلک کے ساتھ انتساب کو اللہ کی محبت کا حصول کا ذریعہ بنایا. ان سب کی نفی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ کی محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت. وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی قوم، قبیلے، برادری سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی معاشرے کا رہنے والا ہو، اگر اس میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے، اطاعت ہے، تو وہ اللہ کا محبوب ہے. وہ اللہ کا محبوب ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. پیغمبر کہہ دیجئے، قل، پیغمبر فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. پھر اگر وہ پھر گئے، کس بات سے پھر گئے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے، انہوں نے اعراض کیا. فإن اللہ لا يحب الكافرین، تو بے شک اللہ رب العالمین ایسے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی کہ محبت کا معیار اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے، اور اگر کسی نے اللہ کی پیغمبر کی اتباع سے اعراض اور انکار کیا تو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. لا يحب الکافرین. اگلی آیت میں جو خطاب ہے، اب اس کا جو سلسلہ ہے وہ نصارہ سے شروع ہو رہا ہے، عیسائیوں سے شروع ہو رہا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اور انداز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے تعلق سے جو نصارہ کے عقائد تھے اس کی تردید فرمانے سے پہلے آپ کہہ لیں کہ تمہیداً یہ بات ذکر فرمائی کہ ان اللہ اصطفى آدم، یقیناً اللہ رب العالمین نے انتخاب کر لیا ہے، چن لیا ہے آدم علیہ السلام کا،
آدم کو چن لیا ہے، آدم کا انتخاب کر لیا ہے، ونوح اور نوح کا، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کا، وآل عمران اور آل عمران کا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا اور عمران علیہ السلام کے خاندان کا، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اللہ نے پوری دنیا پر ان لوگوں کا انتخاب فرمایا، آدم، نوح، خاندان ابراہیم اور خاندان عمران، ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایسی ذریہ ہے، ایسی نسل ہے کہ جن میں سے بعض کا بعض کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آل عمران، عیسیٰ علیہ السلام خاندان عمران میں سے ہیں، لہذا پہلے تو یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے محض خاندان عیسیٰ کا انتخاب کیا تو وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ اللہ نے ان سے پہلے اور بہت سے لوگوں کا انتخاب کیا۔ اللہ نے خاندان ابراہیم کا انتخاب کیا، اللہ نے نوح کا انتخاب کیا، اور اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ سیدنا عیسیٰ کے خرق عادت، امر کے تعلق سے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، جس بدعقیدگی کے اندر میں مبتلا ہیں، تو وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خاندان عمران میں سے ہیں، اور یہ خرق عادت معاملات صرف خاندان عمران کے نہیں ہیں بلکہ خاندان ابراہیم میں بھی تھے، اسی طرح نوح اور آدم میں بھی یہ خرق عادت معاملات موجود تھے، اور اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررہ، وہ وقف ہے، آزاد کردہ ہے۔ محرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو والدین ہر ذمہ داری سے سبکدوش کر دیں اور آزاد کر دیں، اور ہر ذمہ داری سے آزاد کر کر اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، اسے محرر کہا جاتا ہے۔ تو عمران علیہ السلام کی زوجہ، انہوں نے یہ نظر مانی، فتقبل منی، لہذا اللہ تو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے اسے جنا، فلما وضعتها، جب وضع حمل ہوا، جب انہوں نے اس کو جنا، قالت، تو کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو ایک لڑکی پیدا کی ہے، لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، بما وضعت، جو اس نے جنا ہے، یعنی عمران علیہ السلام کی بیوی نے جو پیدا کیا ہے، جو جنا ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں انہیں پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ، اللہ تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اس ایک آیت میں کئی احکامات اور کئی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ نظر جو مانی تھی، اس کے پیچھے ایک خلفیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر باقاعدہ کچھ بچوں کو اللہ کے لیے وقف کیا جاتا تھا، بیت المقدس یا مقدس یا ہیکل سلیمانی کے لیے وقف کیا جاتا تھا، اس کے انتظام کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، کہ ان کا کام محض اللہ کی عبادت کرنا اور بیت المقدس کے انتظامات کو دیکھنا، اور یہ ان کا کام ہوتا تھا، اور اس مقصد کے لیے لوگ جو ہے وہ وقف کیا کرتے تھے۔ رواج یہ تھا کہ جسے وقف کیا جاتا تھا وہ لڑکا ہوتا، عموماً یہ امور جو ہیں وہ لڑکے انجام دیا کرتے تھے، لڑکیاں انجام نہیں دیا کرتی تھی۔ تو عمران علیہ السلام کی اہلیہ، جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے یہ نظر مانی،
اللہ سے یہ نظر مانی کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو جو بھی اولاد تو مجھے دے گا اسے میں اس کے لیے وقف کر دوں گی. اب جب اولاد ہوئی تو وہ لڑکے کے بجائے لڑکی تھی, لہذا واللہ اعلم بما وضعت اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے. ایک تو ہے واللہ اعلم بما وضعت جس طرح کا آیت میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ جو انہوں نے جنا, یعنی جب انہوں نے اللہ سے کہا اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے, تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو اس نے جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے, یعنی اگر اس کا قائل اللہ رب العالمین کو مانا جائے, تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو لڑکی ہے مریم جسے عمران کی بیوی نے جنا ہے, اس لڑکی جیسا دنیا کا کوئی لڑکا نہیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى جو اس کا مقام ہے, جو اس کا مرتبہ ہے, اور جو اس کو حاصل ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے, تو اس لڑکی کا مقابلہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا. لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ایک تو آیات کا مفہوم یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ اس کو وضعتو پڑھا گیا ہے, وضعت نہیں, کہ عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اللہ میں نے لڑکی کو جنا ہے, اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو میں نے جنا ہے. یعنی اس کی قائل اس صورت میں کون ہے؟ عمران کی اہلیہ ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کسے جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى گویا کہ انہوں نے اپنا عذر اللہ کے سامنے پیش کیا, اللہ میں نے نیت تو لڑکے کی مانی تھی, لیکن لڑکا لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى لڑکی کی طرح نہیں ہے. لیکن زیادہ واللہ اعلم جو بہتر ہے وہ پہلی والی بات ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اللہ میں نے تو, یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے لڑکی جنی ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تو نے کیا جنا ہے اور اس نے کیا جنا ہے, اور اس بات کو سمجھ دے کہ اس مریم لڑکی کی طرح کوئی لڑکا نہیں ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے, پیدا ہوتے ہی انہوں نے نام رکھا. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے نام رکھنے کے تعلق سے, جو اگر ہم احادیث کو جمع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مقام پر قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے ان کا نام مریم رکھ دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم اللہ کے پیغمبر کے صاحبزادے پیدا ہوئے تو اللہ کے پیغمبر نے پیدائش کے فوراً بعد ان کا نام رکھا. کچھ روایات کے اندر باقاعدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیدا ہوتے ہی نام رکھنا, اور کچھ کے اندر تیسرے دن اور کچھ کے اندر 7ویں دن کا. اور ہمارے درمیان جو ایک مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جس 7ویں دن نام رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے سمجھ لیں اگر روایات کو جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے, تیسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے, اور 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے. یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے واللہ اعلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اہل علم نے روایات کو تطبیق دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کسی کے ہاں اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ نام کے حوالے سے ذہن میں موجود ہوتا ہے, تو لہذا اگر پیدا ہوتے ہی نام سوچ لیا جائے, رکھ بھی لیا جائے, لیکن باقاعدہ رسمی طور پہ جو اس کی اناؤنسمنٹ ہے, جو اس کا اعلان ہے, اگر وہ 7ویں دن کیا جائے تو اس طرح روایات آپس میں جمع ہو جاتی ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے, 7ویں ہی دن اس کے بالوں کو اتروایا جائے, اور اس کے بدلے میں جو چاندی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے, اور پھر اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنہ کے جو معاملات ہیں وہ ہوں, اور اسی دن جو ہے وہ نام رکھا جائے. تو یہ روایات کے درمیان ایک جمع کی صورت ہے. تو عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور میں مریم کو اور مریم کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. اس آیت کے اندر جس پناہ کا ذکر ہے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ نے
مریم کی اس دعا کو خوب قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیختا ہے اور روتا ہے، اور آدم کے ہر بیٹے کو شیطان نے چھوا سوائے دو کے، ایک مریم اور دوسرے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کو شیطان چھو نہیں سکا، لہذا یہ مریم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت تھی، جس کا ذکر حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، انہوں نے کہا تھا فتقبل منی، اللہ تو مجھ سے قبول فرما، باوجود اس کے کہ وہ لڑکی تھی، اللہ فرماتا ہے اللہ نے فتقبلها ربها، ان کے رب نے بقبول حسن، فتقبلها، ان کے رب نے اسے قبول کیا اور بڑا ہی بہترین شرف قبولیت عطا فرمائے، بقبول حسن، انہیں قبول حسن عطا فرمائے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کی بہترین پرورش، ایسی پرورش کہ جو انسانی عقل سے ماورا تھی، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کا کفیل سرپرست زکریا کو بنائے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے علیہا ان پر، یعنی مریم پر، زکریا علیہ السلام، المحراب، محراب میں، یہاں محراب سے مراد وہ جگہ نہیں ہے جو مسجد کے اندر عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہے، سمجھ لیں عربی زبان میں محراب جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جو مسجد سے متصل ہو اور مسجد کے کسی معاملے کے لیے اس کو خاص کر دیا جائے، یا تو عبادت کے لیے اس کو خاص کر دیا جائے اس جگہ کو، یا پھر مسجد کے اندر جیسے مؤذن اور امام وغیرہ کے رہنے کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے جگہ کو خاص کر دیا جائے، اسے محراب کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر ہیکل سلیمانی کے ساتھ بیت المقدس کے ساتھ مختلف کمرے تھے جو مخصوص تھے ایسے ہی لوگوں کے لیے جن کو وقف کیا گیا تھا بیت المقدس کی اللہ کی عبادت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت و انتظام کے لیے، لہذا یہاں پر اس جگہ کا ذکر ہے، جو کمرہ مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یہ مراد یہاں پر محراب سے وہ کمرہ ہے۔ ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بہترین پرورش فرمائی، ان کا کفیل زکریا کو بنایا، کیسے بنایا آنے والی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب مریم علیہ السلام تھوڑی سی بڑی ہوئیں تو اب زکریا علیہ السلام ان کے کفیل تھے، ان کے سرپرست تھے، ان کی ذمہ داری تھی کھانا پہنچانا اور ان کے معاملات وغیرہ کو دیکھنا۔ ایک موقع پر زکریا اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وجد عندها رزقا، انہوں نے پایا ان کے پاس رزق، تو دیکھتے ہیں جو غیر موسم کا پھل ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، غیر موسم کا پھل، یعنی آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ جس زمانے کے اندر کسی بھی موسم کا پھل دنیا کے کسی بھی حصے سے دوسرے حصے میں پہنچا دیا جائے، وہ زمانہ تھا جس زمانے میں یہ چیز جو ہے یہ انسانی عقل سے ماورا تھی کہ ایسا پھل، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس لانے والا کون ہے، ایک تعجب تو انہیں یہ ہوا، اسی لیے انہوں نے کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے اے مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آپ کے پاس یہ آیا، یعنی آپ کے پاس یہ پہنچا کیسے؟ نمبر ایک، پہلا تعجب یہ تھا۔ دوسرا تعجب یہ تھا کہ جو آپ کے پاس پہنچا ہے وہ پھر موسم کا بھی نہیں ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالت، کہنے لگی ہوا من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا محض ایک جملے میں، ہوا من عند اللہ، کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ جب اپنی آنکھوں سے زکریا علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو پھر ان کے اندر اللہ رب العالمین کی جو قدرت کاملہ ہے اس کو انہوں نے محسوس کیا، اور فوراً ان کے اندر ایک تڑپ اور شوق پیدا ہوئی۔ ہنالک، وہیں پر، دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال، کہنے لگے ربی، اے میرے رب، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی جناب سے مجھے بھی پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کو
سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے. اللہ اکبر. فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی. وہ ابھی وہاں پر کھڑے نماز ادا کر رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں پکارا. یصلی فی المحراب، اسی کمرے میں وہ نماز ادا کر رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں پکارا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ بے شک اللہ رب العالمین یبشرک، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام، مصدقا، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، وسیدا، اور سردار ہوں گے، وحصورا، اور اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، دور رکھنے والے ہوں گے ہر قسم کے گناہ سے، گناہ کی باتوں سے. نہ ان کے حصور کہتے ہیں کہ جس کے دل میں عورتوں کی خواہش نہ ہو اور گناہ کی خواہش نہ ہو، جو ان دونوں خواہش سے پاک ہو، اسے حصور کہا جاتا ہے. تو لہذا یحییٰ علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی گئی کہ وہ حصور ہوں گے. وَنَبِيًّا، اور نبی ہوں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک لوگوں میں سے، نیک بندوں میں سے. اس آیت کے اندر کچھ باتیں ذکر کی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جناب سے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی. اور یہ جو یحییٰ نام ہے، یہ اللہ رب العالمین نے خود تجویز فرمایا، خود رکھا اللہ رب العالمین نے. اور یحییٰ نام اس سے پہلے کبھی دنیا کے اندر کسی کا نہیں رکھا گیا. تو لہذا یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا شرف اور مقام ہے کہ ان کا نام خود اللہ نے رکھا، اور ان کے نام سے پہلے ایسا نام دنیا میں کسی کا نہیں تھا. اور اس کے بعد ان کی جو صفات ذکر کی گئی، ان میں سے پہلی صفت یہ تھی کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. اور یہاں اللہ کے کلمے سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ یحییٰ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. وسیدا، اور بنی اسرائیل کے سردار ہوں گے، اللہ ان کو سرداری عطا فرمائے گا. وحصورا، اور انتہائی پاک باز ہوں گے، نہ ان کے دل میں عورتوں کی خواہش ہوگی اور نہ ان کے دل میں گناہوں کی کوئی خواہش ہوگی، گناہوں سے بھی پاک ہوں گے ہر قسم کے. ونبیا، اللہ کے نبی ہوں گے، من الصالحین، صالحین میں سے ہوں گے. قال، جب زکریا علیہ السلام نے اللہ کی اس بشارت کو سنا تو کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام، اللہ کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا. وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اس عمر کو پہنچ گئی ہے جس عمر کے اندر جو ہے وہ ولادت وہ تصور سے باہر ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ان کو جواب دیا گیا کذالک، اسی طرح اللہ رب العالمین یفعل، فرماتا ہے، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. قال، کہنے لگے رب اجعل لی آیہ، زکریا کہنے لگے اللہ مجھے، میرے لیے کوئی نشانی بنا، نشانی مقرر کر دے. قال، فرمایا آیتک، آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے. یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے، البتہ اشاروں کنایوں سے آپ بات کر سکیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، لہذا آپ اپنے رب کا خوب ذکر کیجئے، کثیرا، بہت زیادہ، وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، بالعشی والابکار، صبح اور شام. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہاں پر جو سیدنا زکریا علیہ السلام کی بشارت کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہوا، انہیں خوشخبری دی گئی اور اس طرح انہیں ایک نشانی کے طور پر یہ علامت مقرر کی گئی، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا فرمائی. اس کے بعد دوبارہ کلام کا رخ جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی طرف ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہ وہ موقع ہے جس موقع پر فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کلام کیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اس وقت کو بھی یاد کیجیے جب فرشتوں نے کہا مریم علیہ السلام سے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو چن لیا ہے دنیا کی تمام عورتوں پر. یہاں پر اللہ رب العالمین کا جو انتخاب ہے، اس انتخاب کے تعلق سے باقاعدہ
آیت کے اختتام پر ذکر ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے دنیا کی تمام عورتوں پر مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا، کیونکہ جو ایک معجزہ ظاہر ہونا تھا خرق عادت امر سیدنا عیسیٰ کی ولادت کے تعلق سے، جس کی مثال دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی نہ اس کے بعد کبھی ملے گی، تو اس کا انتخاب مریم کے لیے کیا گیا۔ تو مریم علیہ السلام کا انتخاب ایک اس اعتبار سے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو کچھ مقام مرتبہ عطا فرمانے والا تھا، ان کی والدہ ہونے کا شرف اور مقام مریم علیہ السلام کو ملنے والا تھا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں میں سے تو بہت سے مرد ایسے پیدا کیے ہیں جو کامل پیدا کیے، جن کو کامل بنایا ہے، لیکن عورتوں میں صرف 2 عورتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس صفت سے متصف فرمایا ہے، ایک مریم بنت عمران، یہ مریم علیہ السلام، اور دوسری آسیہ فرعون کی بیوی۔ ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے با کمال بنایا ہے، مکمل بنایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 عورتوں کے علاوہ پھر مزید کچھ خواتین کا ذکر ہے، جن میں ایک حدیث میں سیدنا خدیجہ کا ذکر ہے، ایک حدیث میں سیدنا فاطمہ کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ سیدہ فاطمہ کا ذکر یہ ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی جو سرداری ہے وہ اللہ رب العالمین نے فاطمہ کو عطا فرمائی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار ہوں گی۔ اور سیدہ عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کی تمام عورتوں پر ایسے فضیلت عطا فرمائی ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت یا فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ عرب کا وہ کھانا تھا جس کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل تھی، لہذا اللہ کے پیغمبر نے اس سے مثال دی اور کہا کہ عائشہ کو اس طرح فوقیت عطا کی گئی ہے۔ تو یہ چند خواتین ہیں جن کا ذکر احادیث کے اندر اس انفرادیت کے حوالے سے مذکور ہے۔ طہرکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پاک کر دیا، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے جو ناپاکی کی صورتیں خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں، مریم کے ساتھ نہیں تھی علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاک کر دیا تھا، اور روحانی اعتبار سے تو ویسے ہی اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ یا مریم، لہذا اے مریم، اخنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار ہو جائیے، واسجدی، اور سجدہ کیجیے، ورکعی، اور رکوع کیجیے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ، جب، یلقون، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلموں کو، قلم کی جمع، ایہم، اس فیصلے کے لیے کہ ان میں سے کون ہے یکفلو، جو کفالت کرے مریم کی۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے جس کا ذکر پچھلی آیات میں آیا نا، اللہ نے کفلہا زکریا، زکریا کو کفیل بنایا، سرپرست بنایا۔ تو اس کا تناظر، کس تناظر میں کفیل بنایا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ مریم علیہ السلام کو جو بچپن ہی سے جو مقام، جو مرتبہ، جو انفرادیت حاصل تھی، وہ سب لوگوں نے دیکھ لی تھی، لہذا ہر شخص کی خواہش تھی کہ مریم کی کفالت اس کے ذمہ آئے۔ تو زکریا علیہ السلام نے ذکر بھی کیا، زکریا جو تھے وہ مریم کے خالو تھے، یعنی زکریا کی جو اہلیہ تھیں وہ مریم علیہ السلام کی سگی خالہ تھیں، لہذا زکریا نے کہا کہ میرا سب سے زیادہ حق ہے، لہذا انہوں نے اس حق کو پیش کیا، لیکن لوگوں نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دی، اور سب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مریم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس زمانے میں ایک رسم تھی، ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ جس قلم سے تورات کو لکھا جاتا تھا، کسی بھی معاملے میں اگر فیصلہ ہو جاتا تو مذہبی حوالے سے اس میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک طریقہ رائج تھا کہ وہ اس قلم کو، ہر شخص جس قلم سے تورات کو لکھتا تھا، اس قلم کو پانی میں، دریا میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر دریا کا جو پانی ہے وہ اپنے بہاؤ کے ساتھ قلم کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ تو لہذا جس کے حق میں قرآن نکلتا اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو پانی کا بہاؤ اس کے قلم کو جو ہے وہ اپنی جانب نہیں کھینچ پاتا، وہ قلم وہیں پر رک جاتا، یا پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت چلنا شروع ہو جاتی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے
اس کے حق میں نکلا ہے جس کے قلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. لہذا سب نے اپنے اقلام ڈالے اور سیدنا زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا اور فیصلہ ان کے حق میں ہوا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں, آپ موجود نہیں تھے, ہم آپ کو بذریعہ وحی اس سے مطلع کرتے ہیں. یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر اور تمام انبیاء کے حوالے سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. غیب اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی, اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ غیب کی تعریف کا ہے. یہ جو غیب کا جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان اختلافی, اس میں اصل جو معاملہ ہے وہ غیب کی تعریف کا ہے. غیب کی جو یہ تعریف ہے کہ بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی ذریعے پتہ چل جانا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, یہ غیب ہے. اور قرآن مجید کی جتنی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی اس صفت غیب کا ذکر کیا, وہاں پر غیب سے یہی غیب مراد ہے کہ بغیر کسی سبب, بغیر کسی ذریعے کے یہ بات معلوم ہو کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. لہذا ایسا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب اللہ نے بذریعہ وحی پیغمبر کو بتا دیا تو وہ غیب رہا ہی نہیں. لہذا اگر پیغمبر علیہ السلام نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں تو ان پیشن گوئیوں کو بنیاد بنا کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غیب کا علم رکھتے تھے, کیونکہ غیب اسے کہتے ہی نہیں ہے جو کسی سبب اور ذریعے سے حاصل ہو جائے. لہذا اللہ نے کیا فرمایا کہ غیب کی خبریں ہیں, یعنی ہم انہیں آپ کو بذریعہ وحی مطلع کرتے ہیں, ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. آپ موجود نہیں تھے کہ جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. وما كنت لديهم اذ يختصمون, اور آپ موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکہ, جب فرشتوں نے کہا یا مریم. یہ فرشتوں کا ایک مرتبہ پھر ہم کلام ہونا ہے مریم علیہ السلام کے تعلق سے. کہا یا مریم, اے مریم, ان اللہ, بے شک اللہ رب العالمین آپ کو خوشخبری دیتا ہے, یبشرکی بکلمۃ من, اپنی جناب سے, اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے. اسمہ, ان کا نام المسیح, مسیح ہوگا, عیسیٰ ابن مریم, مسیح عیسیٰ ابن مریم, وجیہن فی الدنیا, دنیا میں بھی, والآخرہ, اور آخرت میں بھی یہ وجیہ ہوں گے, ومن المقربین, اور اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں. اس آیت کے اندر مریم علیہ السلام کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی. المسیح سیدنا عیسیٰ کا لقب ہے, مسیح سیدنا عیسیٰ کا لقب ہے. واللہ اعلم, مفسرین نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح جن وجوہات کی بنا پر کہا جاتا تھا ان میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر اگر کسی بچے کو, کسی شخص کو اگر وہ بزرگ اور بڑا مقام والا سمجھتے تو زیتون کے تیل کے ساتھ اس کو, زیتون کا تیل اس پر مسح کرتے, اس پر ملتے تھے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے. دوسری توجہ یہ تھی کہ 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور 35 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سے 35 سال کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ہے یہ دنیا کے مختلف مقامات پر جا کر جو ہے یہ ادا کی ہے. یعنی جسے آپ جو ہے وہ سیاحت کہہ لیں کہ وہ جو نبوت و رسالت کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے اس انداز سے ادا کیا کہ یہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری سے تیسری سے چوتھی دنیا کی یعنی مختلف جگہوں پہ, علاقوں میں, شہروں میں جا کر اللہ کے اس دین کو جو ہے وہ پہنچاتے تھے. لہذا اس وجہ سے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے. اور تیسری جو اہم ترین وجہ ہے مسیح کہنے کی کہ اللہ رب العالمین نے جو معجزات ان کو عطا کیے تھے جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے, وہ معجزہ کہ وہ ہاتھ پھیرتے اور اس سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سے خرق عادت امور جو ہے وہ واقع ہو جاتے, اس کی وجہ سے انہیں مسیح کہا جاتا ہے. عیسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, عیسیٰ جو ہے عبرانی زبان کا نام ہے, عیسیٰ ابن مریم. وجیہ کہتے ہیں ایسی شخصیت کو کہ جس کا رعب اور دبدبہ ہو, جو بڑا باوقار شخص ہو, جو بڑا باوقار شخص ہو جس کا رعب اور دبدبہ اتنا ہو کہ لوگ اس کا سامنا کرنے سے ہچکچائیں اور کترائیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ رعب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھی دیا ہے اور یہی رعب اللہ رب العالمین آخرت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, آگے فرمائے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا,
عیسیٰ علیہ السلام کی چند صفات ذکر کی گئیں. فرمایا کہ وہ لوگوں سے بات کریں گے فی المہدی و کہلا. مہد کہتے ہیں گہوارے کو، گود میں، یعنی جب وہ شیرخوار ہوں گے، گود میں ہوں گے، گود والی عمر میں ہوں گے تو اس وقت لوگ اسے ہم کلام ہوں گے. وکہلا، اور پختہ عمر کے اندر. ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. المہد و کہلا، مہد کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ذکر سورہ مریم میں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے، جب قوم کے پاس آئیں تو پھر قوم نے ان کو مطعون کیا اور کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم، نہ آپ کے والد بدکار تھے نہ آپ کی والدہ بدکار تھیں، یہ آپ کیا لے کر آئی ہیں؟ تو اس موقع پر گود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہ السلام کی براءت کا ثبوت دیا اور اپنی قوم سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا. اب میں تھوڑا سا یہاں پر رک کر آپ کو بتا دوں کہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے جو باطل نظریات ہیں وہ 3 قسم کے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہودیوں کا ہے جو معاذ اللہ سیدہ مریم کو جو ان پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الحرام قرار دیتے ہیں. اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے. لا الہ الا اللہ. عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہودیوں کی اس نظریے کی تردید کرتے اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہو کر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتے، لیکن ان بدبختوں نے بھی ایسا نہیں کیا. نصارہ کے سوائے ایک گروہ کے بقیہ سب نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے وہ سولی پر چڑھا لیا ہے. یعنی یہودی جو تھے انہوں نے جس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے وہ درپے ہو گئے، حتیٰ کہ ایک تفصیل ہے کہ جس تفصیل کے اندر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی اور حاکم وقت کو جو قیصر روم تھا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ باور کرایا کہ یہ یہودیت کا دشمن ہے اور یہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا. شام کے گورنر نے عیسیٰ کو گرفتار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا. لیکن یہودی چین سے نہ بیٹھے. انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے جو ریسورسز ہیں، اپنا سیاسی دباؤ ہے اور مذہبی دباؤ ہے، وہ قیس جو شام کا گورنر تھا اس پر دباؤ ڈال کر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا. اور شام کے گورنر نے اپنے نائب کو مجبور ہو کر یہ کیس عیسیٰ علیہ السلام کا حوالے کیا اور پھر نائب نے یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پر چڑھانے کی سزا سنائی کہ جی اللہ کے ہاں اس کی جو بھی جواب دہی ہوگی اس کے تم جواب دہی ہوگے، میں اس سے جو ہے وہ بری ہوں. یہودیوں نے بالاتفاق اس جواب دہی کو جو ہے وہ قبول کیا اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پکڑنے کے لیے جب آئے تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھا. اور ایک شخص تھا یہودا نامی. اس یہودا نامی یہ جو یہودا نامی شخص تھا یہ عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تحریک چلائی گئی تھی تو یہودیوں نے اس یہودا نامی شخص کو بھاری رشوت دے کر سیدنا عیسیٰ کے خلاف کھڑا کیا تھا اور وعدہ معاف گواہ بنا کر جو ہے وہ حاکم وقت کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس کی گواہی پر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اللہ نے اسی یہودا کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا اور انہوں نے اس یہودا کو پکڑا اور یہودا کو پکڑ کے جو ہے نا وہ سولی پر لٹکا دیا. اب اس تعلق سے 3 قسم کے نظریات لوگوں میں قائم ہو گئے. ایک نظریہ تو یہودیوں کا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ولد الحرام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی نظریے کے تحت انہوں نے اس انجام تک پہنچانے کی سازش کی. دوسرا جو نظریہ تھا وہ نصارہ کا تھا. نصارہ کو چاہیے تھا کہ وہ دفاع کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دفاع کرتے انہوں نے سوائے ایک گروہ کے، نصارہ کے ایک گروہ کے بقیہ سب نے آپ کہہ لیں کہ ایک جسے مفسرین نے لکھا ہے کہ آوارہ لوگوں کو آوارگی کی اجازت دینے کے لیے ایک نظریہ گڑھا
اور وہ نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سب کے گناہوں کو اپنے سر لے کر ہم سب کے گناہوں کی معافی کے اندر جو ہے خود کو قربان کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پر چڑھ گئے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ تیسرا جو نظریہ ہے اس حوالے سے وہ ہے منکرین حدیث کا۔ یہ منکرین حدیث انتہائی ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ انہوں نے ہر خرق عادت معاملے کی تعویل کی، اور ان میں بر صغیر کے اندر 3 نام بڑے سر فہرست ہیں۔ پہلا نام سر سید احمد خان کا ہے، دوسرا نام حافظ عنایت اللہ ازہری کا ہے، تیسرا نام غلام احمد پرویز کا ہے۔ سر سید احمد خان نے اس کی بنیاد رکھی بر صغیر کے اندر۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہر معجزے کی تعویل کی۔ اس مقام پر بھی مریم علیہ السلام کی منگنی ہوئی تھی یوسف نجار نامی شخص سے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ مریم علیہ السلام یا تو یوسف کے پاس گئی ہیں یا یوسف مریم کے پاس آئے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں الزام تراشی کی، اپنا کیا کہتے ہیں مریم علیہ السلام پر۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ الزام زکریا علیہ السلام پر بھی لگایا، جو کفیل تھے مریم علیہ السلام کے، ان پر یہ الزام لگایا کہ مریم علیہ السلام پر زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور غالباً اسی وجہ سے وہ زکریا کے دشمن تھے، اور زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے اسی وجہ سے قتل بھی کر دیا تھا۔ تو منکرین حدیث نے کیا کہا؟ منکرین حدیث نے کہا کہ جی یوسف علیہ السلام، یوسف نجار جو تھا، لا حول ولا قوة الا باللہ، مریم علیہ السلام کی یوسف نجار کے ساتھ منگنی نہیں تھی بلکہ نکاح تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر عیسیٰ پیدا ہوئے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ خرق عادت امر نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ہوئی ہے جس طرح دنیا کے اندر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ معجزات کے یہ انکاری ہیں، اور ہر معجزے کی کسی نہ کسی طرح تعویل کرتے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے عیسیٰ کے معجزے کی بھی تعویل کی، اور کہا کہ وہ یوسف اور مریم کے درمیان نکاح ہو چکا تھا، اس نکاح کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یعنی منکرین حدیث نے مریم پر تہمت نہیں لگائی، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، لیکن اس معجزے کا انکار کیا جس معجزے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان آیات میں، اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ ان سب کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کا نظریہ ہے، عقیدہ سے صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور ہر دور کے اندر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کا ایک معجزہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اور اس کلمے کو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور جبریل علیہ السلام نے اس میں پھونک ماری، اور جس کے ذریعے مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا، اور اس حمل کے نتیجے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اور اسی سیاق و سباق میں یہ ساری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ جب مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا ربی قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ یہ رد ہے منکرین حدیث پر، یہودیوں پر بھی اور منکرین حدیث پر۔ یعنی مریم علیہ السلام کہہ رہی ہے مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، اور یہودی زکریا علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی یوسف کے ساتھ مریم کا نکاح ہو گیا تھا، اور اس نکاح کے عمل کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ مریم یہاں کیا کہہ رہی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ۔ لہذا قرآن مجید کی صراحت یہ کہتی ہے کہ مریم علیہ السلام کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں تھا، اور سورہ مریم میں اس انداز سے تذکرہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام جو فرشتے تھے جب وہ انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اگر تو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور رہ۔ تو پھر جبریل نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جبریل امین نے ان پر پھونک ڈالی، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ حاملہ ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب مریم نے کہا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب بھی کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت کا ایک ایک لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ان کی پیدائش جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ ان کا لم یمسسنی بشر کہنا، آپ دیکھیں کہ جب
انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کذالک اللہ یخلق ما یشاء. اور جب زکریا علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا تھا کذالک اللہ یفعل ما یشاء. یعنی زکریا کے موقع پر کیا کہا؟ اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے موقع پر کیا کہا؟ اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. لہذا یہاں پیدائش کی تخصیص اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی پیدائش خرق عادت تھی. اسی طرح اور آخری جو آیت کے اختتام پر فرمایا وہ کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے کچھ کرنا تو وہ کن کہتا ہے. گویا کہ یہ بات ثابت کی گئی کہ عیسیٰ کی جو پیدائش ہے وہ کلمہ کن کا نتیجہ ہے. کہا گیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا. اگلی جو آیت ہیں ان آیت کے اندر مزید عیسیٰ علیہ السلام کی صفات حمیدہ کا تذکرہ ہے اور پھر اس تعلق سے جو ہے وہ مزید باتیں ہیں نصارہ کے عقائد اور اس کی تردید کے حوالے سے. آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسے سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.